بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو یہ 3 کام کر لے تو میں تیرے سینے کو امیری سے، غنا سے بھر دوں گا، تیری محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا، میں تجھے اتنا امیر بنا دوں گا کہ تجھ سے رزق سنبھالا نہیں جائے گا، اتنا پیسہ دوں گا کہ تیری زبان پر کبھی شکوہ نہیں آئے گا، غربت کبھی زندگی میں تیرے دروازے پر نہیں آئے گی۔ وہ 3 کام کون سے ہیں کہ جن کے کرنے سے غربت اور تنگ دستی کے دور ہو جانے اور اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو جانے کی خوشخبری میرے اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلا کام، میرا رب، میرا کریم رب، میرا سوہنا رب، میرا وحدہ لا شریک رب یہ فرماتا ہے، اے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا، تیری خاطر طرح طرح کی خوراک پیدا کی، مزیدار میٹھے پھل اگائے، سبزیاں اگائیں، جانوروں کا گوشت تجھ پر حلال کیا، تیری خاطر کائنات کو تخلیق کیا، پھر کائنات کو سجانے کے لیے سورج، چاند، ستارے، دن رات، بارش، ہوا، پانی، سمندر، الغرض بے شمار اور ان گنت نعمتیں تیرے لیے پیدا کی، تو صرف ایک کام تجھ پر فرض کیا ہے، اور وہ ہے میری یعنی اللہ عز و جل کی عبادت۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے بندے، 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ میری عبادت کے لیے مخصوص کر دے، نماز ادا کر، اس طرح جس طرح اللہ نے بتایا ہے، یعنی دن میں 5 وقت کی نماز۔ تو جو بندہ دن میں 5 بار پاک و صاف ہو کر خلوص نیت سے اور صدق دل سے اللہ کے سامنے سربسجود ہو جایا کرے، تو اس کے تمام معاملات اللہ عز و جل اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن پاک میں تقریباً 700 مرتبہ نماز کے متعلق حکم فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ محترم ناظرین، پہلا کام جو میرے اللہ نے فرمایا وہ ہے عبادت اور نماز۔ دوسرا کام میرا رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، اے بندے، جب تو میری عبادت کر لے تو اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دے، اپنی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھر کر اللہ عز و جل کے سامنے رزق کے لیے دعا کرے، نہ صرف رزق کے لیے بلکہ اپنی پریشانیوں کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، اپنے مسلمان بھائی اور بہن کی خوشحالی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے، تو میرا کریم رب فرماتا ہے، میں ایسے شخص کو اتنا رزق عطا کروں گا کہ اس کی خالی جھولی اپنی رحمتوں سے اور برکتوں والے رزق سے بھر دوں گا، ایسا خوشحال کروں گا کہ اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، اس کی امید سے بڑھ کر اسے رزق، مال و دولت عطا کروں گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں، بروایت ترمذی۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی، بروایت مستدرک۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے، بروایت مستدرک۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بروایت ترمذی۔ دعا عبادت کا مغز ہے، بروایت ترمذی۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، بروایت مسلم۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے، بروایت ترمذی۔ دعا رحمت کی چابی ہے، بروایت الفردوس۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، بروایت مستدرک۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے، بروایت کنز الایمان۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، بروایت ترمذی۔ اور ناظرین، مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط و آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، ناجائز و گناہ کی دعا نہ مانگی جائے، دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ محترم ناظرین، 2 کام بتا دیے، ایک اللہ کی عبادت
دوسری اللہ سے دعا و فریاد ہے، جبکہ تیسرا کام جو اللہ نے فرمایا وہ ہے سخاوت۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے بندے جب تو یہ دو کام کر لے تو میں تجھے بے تحاشا عطا کر دوں گا، لیکن اب تجھے چاہیے کہ خود بھی کھا اور اپنے سے کم تر لوگوں میں میرا رزق بانٹتا جا، خود بھی میرے کرم، میرے فضل اور میری رحمت کے دریا میں ڈبکیاں لگاتا جا، اور اپنے ارد گرد موجود غریب غربا میں بھی میرا دیا ہوا رزق تقسیم کرتا جا۔ تو جو کوئی اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے یہ تین کام کرتا ہے تو قیامت تک اس کے رزق میں کبھی کمی نہ آئے گی، اس کے تمام معاملات اللہ کے ذمے ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسا شخص میرے کریم رب کا محبوب بن جاتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ تین کام کرنا اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب سنیں کہ میرا اللہ پھر اپنے بندوں کو خبردار بھی کرتا ہے۔ فرمایا، اے بندو خبردار، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے ہاتھوں کو مزدوری اور مشقت سے بھر دوں گا۔ یعنی اگر تم نے اللہ کی عبادت نہ کی اور اللہ سے اپنی مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلوں کو حل کرنے اور رزق کی فراوانی کے لیے یعنی اپنی حاجت روائی کے لیے دعا نہ کی، اور پھر اللہ کے دیے رزق میں سے اللہ کے بندوں اور اللہ کی دوسری مخلوقات کے لیے رزق کا بندوبست نہ کیا، تو اللہ تمہارے دماغوں کو سوچوں سے بھر دے گا، الجھنوں سے بھر دے گا، پریشانیوں سے بھر دے گا، تمہارے دل کو خوف اور بیماریوں سے بھر دے گا، پھر تم تکلیفوں میں، دکھوں، مصیبتوں میں اور ٹینشنوں میں مبتلا رہو گے۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ دکھوں سے، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے اور تنگ دستی سے، بھوک، افلاس سے بچنا چاہتے ہو تو خدارا نمبر 1 نماز کا دامن کبھی مت چھوڑنا، نمبر 2 دعا کا دامن کبھی مت چھوڑنا، نمبر 3 سخاوت کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ اللہ کو دے دیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے خالی دامن کو رزق سے بھر دے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے تو میرے بندوں کی مدد کر، میری مخلوقات کی مدد کر، میں تیری مدد کروں گا۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچ جاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک غریب شخص ملا اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے حصے کا جتنا بھی رزق ہے آج ہی مجھے عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے، دعا کی، اے خالق کائنات، اس کے حصے کا جتنا بھی رزق لکھا جا چکا ہے جو اسے پوری زندگی میں عطا کیا جانے والا ہے وہ آج ہی کے دن اسے عطا فرما دے۔ ایسا ہی ہوا، اس شخص کے حصے کا جو بھی اناج تھا اسے ایک ہی بار میں عطا کر دیا گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے کہ اب تو اس کے گھر اناج کا ذخیرہ پڑا ہے، لیکن چند دن کے اندر جب یہ اناج ختم ہوگا تو پھر یہ شخص کیسے زندہ رہے گا؟ کچھ دن بعد پھر وہاں سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں لنگر چل رہے ہیں، لوگ جوک در جوک وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ یہ دیکھ کر چلے گئے، پھر وہاں سے گزر ہوا، دیکھا وہی لنگر چل رہا ہے۔ تیسری بار بھی جب وہی منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور عرض کیا، اے میرے کریم رب، اس کے حصے میں تو اناج کی چند بوریاں تھیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں، وہ تو چند دن میں ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ آج اس کے گھر میں اناج کی بوریوں کے ڈھیر لگے ہیں، لنگر چل رہے ہیں، لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس کے نصیب میں تھوڑا سا رزق تھا جو کب کا ختم ہو چکا ہوتا، لیکن ہمارا قانون ہے کہ جب کوئی بندہ دوسرے بندوں پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو ہم اسے اس دنیا میں 10 روپے دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ دوسرے بندوں پر مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 10 گنا مال اس دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب سے اس بندے نے اپنے رزق کا رخ میرے بندوں کی جانب کیا ہے تو میں نے اپنے رزق کا رخ اپنے اس بندے کی جانب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔